بلیٹن کا آغاز کریں، خبر دیں گزشتہ روز گرفتار کیے جانے والے تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو آج اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پرویز الہی کو گزشتہ روز اینٹی کرپشن لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن کے مطابق پرویز الہی کو ٹھیکوں میں 70 کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ چودھری پرویز الہی کو گھر سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے میاں عابد۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن ٹیم نے پولیس کے ہمراہ اس وقت گرفتار کیا جب وہ اپنے گھر سے باہر گاڑی میں بیٹھ کر نامعلوم مقام پر جا رہے تھے۔ ترجمان چودھری پرویز الہی کے مطابق پرویز الہی کی گرفتاری کے موقع پر ان کے بیٹے راسخ الہی اور چودھری شجاعت کی بہن سمیرہ بی بی بھی ساتھ تھیں۔ دروازہ نہ کھلنے پر اینٹی کرپشن ٹیم نے گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے۔ چودھری پرویز الہی کے ڈرائیور کے مطابق وہ فیملی سمیت گلگت بلتستان جا رہے تھے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق چودھری پرویز الہی کو لاہور میں درج کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق چودھری پرویز الہی پر گجرات کے ٹھیکوں میں 70 کروڑ روپے کمیشن لینے کا الزام ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق چودھری پرویز الہی نے چند روز قبل ضمانت کے لیے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کیا تھا، جس پر عدالت نے اس کیس میں ان کی ضمانت خارج کر دی تھی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے 27 مئی کو چودھری پرویز الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور 2 جون کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اینٹی کرپشن حکام اور پولیس نے 8 دن سے پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ کیمرامین سفیر احمد کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے کہا پولیس نے جھوٹے مقدمے میں ان کے والد کو گرفتار کیا۔ 3 دن پہلے والد اور والدہ نے کہا چاہے ہمیں گرفتار کر لیں، ساتھ تحریک انصاف کا ہی دینا ہے، ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے حالیہ دور میں بہت کرپشن کی۔ فراگوگی والا کام بڑے دھڑلے سے کیا گیا، ٹھیکوں میں 10% کا کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن لینڈ کروا کے اربوں روپے بے رحم طریقے سے کمائے۔ جہاز کے ذریعے مونس الہی نے ڈالرز بیرون ملک منتقل کر دیے، اس لیے ان کا کیس محض تحریک انصاف سے علیحدگی کی پریس کانفرنس کرنے والا نہیں ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ بات پروگرام آپس کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جو محمد خان بھٹی انہوں نے جس کو پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم لگایا، اس مرتبہ انہوں نے فراگوگی والا کام جو ہے وہ بڑا دھڑلے سے کیا۔ اچھا، پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے، یہ سی این ڈبلیو کے ٹھیکے وغیرہ، اچھا، یعنی 10% جو ہے وہ پہلے ہی 1 ارب کا ٹھیکہ ہے تو جناب 10 کروڑ روپیہ رکھ دو۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو وہ ہے نا یہ جو براؤن ایریا اور گرین ایریا، جی جی، اس میں انہوں نے بہت پیسہ لیا۔ اچھا جی، تو اس مرتبہ تو انہوں نے اربوں روپیہ جو ہے وہ بڑا بے رحم طریقے سے کمایا بھی ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر جہاز میں رکھ کے لے گئے ہیں اس کو باہر۔ ان کا کیس پریس کانفرنس والا نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، خبر دیں مراد سعید کی گرفتاری کے لیے کے پی کے پولیس کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے مراد سعید کی پنجاب اور اسلام آباد میں موجودگی کی اطلاع نہیں، ان کی سوات اور بٹخیلہ میں موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ 4 سدہ میں پولیس کا سابق صوبائی وزیر عارف احمد زئی کے گھر پر چھاپا، سابق صوبائی وزیر عارف احمد زئی گھر پر موجود نہیں تھے۔ تلاشی کے بعد پولیس اہلکار واپس چلے گئے۔ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں مختصر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 9 مئی کے واقعات کی پہلی سے ہی مذمت کر چکے ہیں، ملک کا سیاسی ماحول بہت خراب ہے، اس ماحول میں چلنا مشکل ہے۔ مئی کا جو حادثہ ہوا اس کو میں پہلے ہی کنڈیم کر چکا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی یا جو بھی ہوا، ہم کوئی بھی اس ملک میں اس پہ خوش نہیں ہے اور نہ ہم خوش ہیں، اور ایسی حرکت اللہ نہ کرے کہ پھر اس ملک میں ہوں، اور میں اس کو دوبارہ کنڈیم کرتا ہوں۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ چونکہ سیاسی ماحول اس ملک پہ اس وقت بہت خراب ہے اور اس ماحول میں میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، تو میں نے اپنے دوستوں سے رائے لی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں صدارت، اور باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کروں گا، اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ صحیح نہیں ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ ابھی آپ کو خبر دیں کراچی میں جبران ناصر کو کچھ لوگ اپنے ہمراہ لے گئے۔ اہلیہ منشا پاشا کا ویڈیو بیان سامنے آیا، کہا سفید ڈبل کیبن گاڑی میں سوار مسلح افراد نے راستہ روکا، مسلح افراد جبران ناصر کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔
तमाशा पाशा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, उनको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके ऑलमोस्ट क्रैश करके तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ, उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाएं और दुआ भी करें कि मेरे शौहर जल्द घर वापस आ जाए। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने जिब्रान नासिर को अगवा किए जाने की इतलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और सोशल मीडिया पर जारी बयान में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि वकील और इंसानी हुकूक के कारकुन जिब्रान नासिर को मुसल्लह अफराद की जानिब से अगवा किए जाने की इतलात पर तशवीश है। HRCP ने मुतालबा किया कि जिब्रान नासिर को बाहिफाजत फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और उन्हें अगवा करने वालों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की कोशिशों के पीछे इमरान खान की बदनीयती छुपी है। वो 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए फिर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये हरकत हैरान कुन नहीं है। जो शख्स रियासती इदारों की खिलाफ गंदी ज़बान का इस्तेमाल और हसास इदारों पर हमला कर सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। जो शहदा की यादगारों को गिरा सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो सिर्फ नफरत, तकसीम और झूठ फैलाता है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा चेयरमैन PTI को पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन करार दे दिया। कहा कि लोग अभी इन्हें पहचान नहीं रहे। आपका बैरूनी जो दुश्मन है वो आइडेंटिफाइड है, उसकी शिनाख्त है। ये जो अंदर से हमारा दुश्मन पैदा हुआ है इसकी शिनाख्त जो है अभी भी लोग नहीं कर पा रहे कि, और ये सबसे उस दुश्मन से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। इमरान खान मोदी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल शिनाख्त नहीं हो पा रही ना लोगों को, असलियत नहीं उसकी पता लग रही, वो हमारी सफ़ों में मौजूद है। फवाद चौधरी साहब तो आराम से गए, मिले और बाहर आके प्रेस टॉक की कि जी शाहमूद कुरैशी साहब के साथ मेरी बात हुई है। तो हो सकता है वो जो उन्होंने खुद हरकत की है वो वर्गलाने गए हों उनको, शाहमूद कुरैशी को, कि मैंने तो वर्गलाने शाहमूद कुरैशी उम्र के इस हिस्से में वर्गलाने के काबिल हैं, वर्गलाए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल 100%। देखें बाद पेशे होते हैं उसमें हर उम्र में जो है अब लोग वर्गलाए जाते हैं। मैं एक उसमें उनमें एक सियासत है। बजट जून के महीने में आ जाएगा जी, जून के महीने। मेरा ख्याल है कि 24 को बजट पास हो। अच्छा, बजट से पहले आप पेट्रोल मजीद सस्ता करेंगे? उम्मीद है कि और सस्ता होगा पेट्रोल। महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान मई में भी बरकरार रहा। महंगाई की शरह 38% हो गई। अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई में आलू 17.2% और चिकन 11.30% महंगी हुई। एक माह में अंडे 7%, आटा 6.4%, गोश्त 4.6% और दाल माश 3.6% महंगी हुई। मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में सिगरेट 148.3 और चाय 79.3% महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2023 में महंगाई की शरह 37.97% और रवां बरस जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 29.16% रही। रवां माली साल पाकिस्तान की मईशत को बड़ा धचका लगा। शरह नमू इंतहाई कम रही। 5% के हदफ की बजाय मौशी शरह नमू सिर्फ 0.29% रही। ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों में तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। मौशी तरक्की के हुसूल में सैलाब की तबाहकारियाँ भी रुकावट बनी। डॉलर के मुकाबले में रुपये की बेकदरी से मईशत का हजम तकरीबन $33.5 अरब कमी के बाद सुकड़ कर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर्स रह गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे सैफुर रहमान।
سیلاب کی تباہ کاریاں، روس یوکرین جنگ، سیاسی عدم استحکام اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کی تباہی میں ان عوامل کا سب سے بڑا ہاتھ رہا۔ پاکستان کی صنعتی ترقی کو ریورس گیئر لگ گیا۔ خدمات کا شعبہ جس کا مجموعی جی ڈی پی میں آدھے سے زیادہ حصہ ہوتا ہے 5.1% ہدف کے مقابلے میں صرف 0.86% ترقی کر سکا۔ بڑی صنعتوں سمیت ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کی گروتھ بھی منفی رہی۔ کاروباری برادری کا کہنا ہے سیاسی استحکام اور شرح سود میں کمی سے معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب تک آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہ ہو وہ کوئی چیز نہیں چلتی، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہمارا بائر ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ جس ملک میں انریسٹ چل رہا ہو وہاں پہ وہ آرڈر نہیں دیتا۔ تو ایک تو یہ امپیکٹر ہے۔ دوسرا بجلی جو ہے وہ ہمیں 24 گھنٹے چاہیے انڈسٹری کے لیے، اور اس کے لیے وہ اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے۔ تیسرا انٹرسٹ ریٹ میں کہوں گا اس کو نیچے لایا جائے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا انڈسٹریل بوم آئے گا، اور جب انڈسٹریل بوم آتا ہے نا تو پھر یہ ترقی کی طرف کوئی نہیں روک سکتا ہمیں۔ ماہرین کا کہنا ہے معیشت کے شعبوں میں جدت لا کر معاشی شرح نمو میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ہمارے سارے سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں جو تھوڑا سا سلو ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ڈیجیٹائزیشن، ویدر وہ ایگریکلچر میں ہے، ہیلتھ میں ہے، میڈیسن میں ہے، ای کامرس میں ہے، بینکنگ میں ہے، وہ ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے لیکن اتنی تیز نہیں ہو رہی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کے باعث رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کا حجم 341 ارب 50 کروڑ ڈالر رہے گا، جو گزشتہ مالی سال 375 ارب ڈالر تھا۔ رواں مالی سال فی کس سالانہ آمدن جو گزشتہ مالی سال 1766 ڈالر تھی، 198 ڈالر کمی سے 1568 ڈالر پر آ گئی ہے۔ کیمرامین خلیق احمد کے ہمراہ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ وادی سوات اور ملحقہ علاقوں میں آج تیسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے محبوب علی۔ جی بالکل، وادی سوات اور ملحقہ علاقوں میں آج تیسرے روز بھی وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارش کے باعث جہاں سوات کے میدانی علاقوں میں موسم انتہائی خوشگوار ہوا ہے، تو سوات کے بالا علاقے وادی کلام، میادم اور ملم جبہ میں جاتی سردی ایک دفعہ پھر لوٹ آئی ہے اور لوگوں نے گرم ملبوسات کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ عام طور پر مئی اور جون کے مہینوں میں یہاں پر گرمی پڑتی ہے، لیکن اس سال کلائمیٹ چینج کے باعث مسلسل بارشیں ہو رہی ہے اور اس سال ابھی تک گرمی کا آغاز تک نہیں ہوا ہے۔ وہ کہ خوشگوار موسم سے لطف اٹھانے کے لیے ملک بھر کے سیاح جو ہے وہ سوات کے سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں، لیکن کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس موسم میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہے تو چونکہ وہ گندم کی کٹائی کرتے ہیں تو اس لیے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی، خیبر پختونخوا میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب ناقص سیوریج سسٹم کے باعث کئی اہم سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے بنو سے جیو نیوز کے نمائندے منظور الدین، اور چارسدہ کی تحصیل شب قدر سے اپڈیٹ کریں گے عرفان اللہ جان۔ جی، بنو میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی وزیرستان کے پہاڑوں پر جو بارشیں ہوتی ہیں، ان بارشوں کے پانی کا رخ یہاں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے یہاں کام جاری ہے۔ کبھی کبھار تو اس پانی کے بہاؤ میں اتنی تیزی آ جاتی ہے کہ آس پاس کی آبادیوں کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ علاقہ مکین گھروں کو خالی کر کے چھوڑ بھی چکے ہیں۔ اب جبکہ پانی کے بہاؤ کے روکنے کے لیے کام جاری ہے اور امید ہے کہ پانی کے بہاؤ کو کافی حد تک کم کیا جا سکے گا۔ اس کام کا فنڈ بھی رکا ہوا ہے، فنڈ ریلیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ جلد از جلد کام پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ جی، شب قدر بازار میں نکاسیاب کا ناقص سسٹم ہونے کے باعث چند قدرے بارش مین روڈ پر تالاب کا منظر پیش کرتی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں مین شب قدر محمد شاہراہ پر، جہاں پر تجاوزات کے باعث مین ڈرین سسٹم کی بندش کے باعث بارش کا پانی مین روڈ پر جمع ہو گیا ہے، جس کے خلاف شب قدر بازار کے تاجروں نے احتجاج کرتے ہوئے مین شب قدر محمد شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ پشاور میں 2 دن سے جاری بارشوں کے بعد آج مطلع صاف ہے اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پشاور کے موسم کا احوال بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے رضوان یوسف زئی۔
جی پشاور میں اس وقت مطلع صاف ہے اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اسی طرح سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 66% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. گزشتہ 2 دن سے جاری بارشوں سے جہاں موسم خوشگوار ہو گیا تھا وہیں آج جب سورج نکلا ہے تو اس طرح کی جو خاصی گرمی ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ چراٹ میں 28 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح سے پشاور میں جو تھا وہ 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ ڈی آئی خان میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اسی طرح سے محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. جی موسمیاتی تبدیلیوں اور اس کے اثرات کے لیے گلگت بلتستان میں آگاہی ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے. محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان EPAGB اور محکمہ تعلیم گلگت بلتستان کے اشتراک سے گلگت بلتستان کے مختلف سکولز میں موسمیاتی تبدیلیاں اور اس کے اثرات کے موضوع پر تربیتی آگاہی پروگرام شروع ہو گیا ہے. اس حوالے سے گلگت بلتستان میں منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم راجہ اعظم خان اور دیگر مقررین کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھنے اور ان تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے بروقت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے. اس موقع پر بتایا گیا کہ ٹریننگ رواں مہینے اور اگلے مہینے میں پورے GB کے کم از کم 100 کے قریب سکولز میں جاری رہے گی. یہ جو ایونٹس ہیں یہاں پہ کلائمیٹ چینج اویئرنیس اینڈ سینسٹائزیشن یہ اکراس GB کوئی 100 سکولز کے اندر ہم اویئرنیس کے لیے GB میں میل اینڈ فیمیل جو بچوں کے سکولز ہیں اس میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ سکول کے بچوں میں اویئرنیس ریز ہو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے GB کے اندر پاکستان کے اندر جو امپیکٹس ہیں وہ بہتر سمجھ سکیں اور فیوچر میں اس کے حوالے سے ان بچوں میں سینسٹائزیشن اور اویئرنیس ہو. لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا کا کہنا ہے لاہور قلندرز پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اب یتیم بچوں کے ٹرائلز لیں گے اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو لاہور قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں تربیت دیں گے. لاہور قلندرز اور فلائی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت یتیم بچوں کی کرکٹ سکلز پر کام کیا جائے گا. معاہدے پر CEO عاطف رانا اور احمد حماد رشید نے دستخط کیے. اس موقع پر عاطف رانا نے کہا کہ ہماری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ نچلی سطح سے ہیروز پیدا کریں جو ملک کا امیج بہتر کریں. انہوں نے کہا کہ اب ایسے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں جنہیں پلیٹ فارم میسر نہیں. 23,000 آرفن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے آل اکراس پاکستان. سو ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے اسٹریٹجک لوکیشنز پہ جہاں پہ ان کا آنا آسان ہو ان کو ہم وہاں پہ جا کے ٹرائل کر سکیں. فلائی تنظیم کے صدر احمد حماد رشید نے کہا کہ یتیم بچوں کی مہارت جانچنے کے لیے لاہور قلندرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. پاکستان بھر میں کیا دنیا بھر میں ہمیں لاہور قلندرز ایک بیسٹ اپرچونٹی نظر آئی کہ جو اگر بچوں کو ٹیلنٹ کو ہنٹ کر کے ان کے حوالے کیا جائے تو یہ ان کو بہترین پلیئرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے ہائی پرفارمنس سینٹر